ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ، صورتحال اور سفارتی کوششیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس عرصے میں مشرق وسطیٰ میں سفارتکاری اور عسکری کارروائیوں کا ایک متوازی کھیل دکھائی دیا ہے۔ ایک طرف اسلام آباد میں ترکی اور مصر کی معاونت اور پاکستان کی میزبانی اور ثالثی میں تاریخی مذاکرات کا آغاز ہوا، تو دوسری طرف میدان جنگ میں حملوں کی شدت اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کے لیے بھرپور آمادگی دیکھی گئی ہے۔ واشنگٹن سے سازگار ماحول بنانے کی خاطر 1 ماہ کی جنگ بندی کی پیشکش کی اور ایران کے توانائی کے مراکز، پاور پلانٹس پر حملوں میں 5 روزہ یک طرفہ عارضی وقفے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سفارتی محاذ پر اسٹیو ٹکاف اور جیری ڈکسن کے بجائے نائب صدر جے ڈی وینس کو اس مشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تاہم اس بظاہر نرمی کے ساتھ ہی سخت شرائط پر مبنی ایک 15 نکاتی جنگ بندی منصوبہ بھی سامنے لایا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شرائط براہ راست پیش کرنے کی بجائے اسرائیلی میڈیا کے ذریعے منظر عام پر لائی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پاکستان کے توسط سے ایران کو بھیجی جانے والی امریکی شرائط درجہ ذیل ہیں۔ کون سی شرائط ہے جی؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی کہ ایران اپنی موجودہ جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کرے گا، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے گا، ایران سرزمین پر یورینیم کی افسردگی مکمل طور پر بند کی جائے گی، یعنی کہ 0 سطح تک بند کی جائے گی، ایران کا یورینیم کا ذخیرہ IAEA کے حوالے کیا جائے، جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ IAEA کو ایران کی تمام جوہری تنصیبات تک مکمل رسائی اور نگرانی کا حق دیا جائے۔ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو 5 سال کے لیے معطل کرے اور میزائلوں کی جو رینج ہے وہ 1000 کلومیٹر تک محدود کر دے۔ ایران علاقائی گروپ جیسے حزب اللہ، حوثیوں وغیرہ کی مالی اور عسکری معاونت جو ہے، سیاسی معاونت، اس کو مکمل طور پر ختم کریں۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے لیے مکمل رسائی اور آزادانہ نقل و حرکت یقینی بنائی جائے۔ بدلے میں امریکہ نے پابندیاں اٹھانے پر امن، جوہری تعاون اور معاشی فائدے کی پیشکش کی ہے۔ یہ تھی وہ نکات جو ایران کے لیے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو پیش کی گئی تھی کہ پاکستان ایران کو یہ جو نکات ہیں وہ لے کے آئے سامنے، اور ایران نے امریکہ کے 15 نکاتی منصوبے کو مسترد کر دیا اور اس کے متعلق یعنی کہ اس کے برعکس اپنی ایک جوابی شرائط پیش کی، جن کے مطابق خطے میں موجود تمام امریکی فوجی اڈوں کا مکمل انحراف اور انہیں بند کیا جائے گا۔ پھر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر تمام فضائی میزائل اور دیگر حملے فوری بند کیے جائیں گے اور بین الاقوامی سطح پر قانونی پابندیاں یعنی کہ اس کو ضامن بنایا جائے گا بین الاقوامی سطح پر کہ وہ ایران پر دوبارہ جارحیت نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا۔ ایرانی عہدیداروں اور سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کو ختم کیا جائے گا، اس کا سلسلہ روکا جائے گا۔ جنگ میں ایران کو ہونے والے انسانی اور مالی انفراسٹرکچر کے نقصان کا مکمل معاوضہ بھی ادا کیا جائے گا۔ جنگ بندی کا اطلاق لبنان، عراق، یمن اور ایران کے حمایت یافتہ تمام گروہوں پر ہوگا اور تمام محاذوں پر جنگ ختم کی جائے گی۔ ایران نے یہ ایک جو شک رکھی ہے، بڑی اہم شک رکھی ہے، انہوں نے کہا کہ صرف ایران پہ ختم نہیں ہوگا، ایران سے منسلک جو باقی ممالک ہیں یا جو باقی گروہ ہیں ان پہ بھی جنگ بندی کا یہ اطلاق ہوگا۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے قدرتی قانونی اختیارات کو تسلیم کیا جائے گا تاکہ ایران اسے نئے قانونی فریم ورک یعنی کہ شپنگ فیس کے طور پر کنٹرول کرے گا۔ آگے ایران میں نظام کی تبدیلی جو رجیم چینج کا کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ایران کے پرامن جوہری میزائل پروگرام کا حق جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا۔ یہ ایران کی جانب سے جو ہے اپنے نکات پیش کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ایران اپنی شرائط پر جو ایران کی شرائط ہے وہ پوری ہوں گی تو پھر ختم ہوگی۔ ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ امریکہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ مذاکرات کے نام پر صرف وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی جو ہے اس کو مضبوط کرے اور میزائل روکنے والے جو انٹرسپیکٹ کی کمی ہے، جو ان کا ایک سسٹم ہے، اس کو دوبارہ سے بحال کرے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بظاہر دونوں فریقین ایک دوسرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر مذاکرات کی میز پر برتر پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات ایک نئے علاقائی بلاک کے
ابھرنے کی علامت ہے، جس میں پاکستان کا کلیدی کردار اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل میں اس خدشے کا اظہار شدت سے کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنی امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت کسی بھی وقت جنگ کو ادھورا چھوڑ کر جنگ بندی کر لے گی۔ اسی دباؤ کے پیش نظر اسرائیل نے گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران کے شہری، صنعتی، عسکری اور انٹیلیجنسی نیٹ ورک کو شدید نشانہ بنایا ہے۔ تہران، خرم آباد اور اس طرح کے کچھ اور بندرگاہیں ہیں جو شہر ہیں، ان پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ جواب میں ایران نے تل ابیب میں اور جنوبی علاقہ اور جو باقی کے علاقے ہیں ان پر بھی میزائل کیے ہیں۔ 7 سے زیادہ میزائل جو ہیں میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ تل ابیب میں عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل نے تقریباً 5000 فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن ہلاکتوں کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل ہلاکتوں کے اعلان سے اس لیے گریزا ہے تاکہ عوام اور فوج کا مورال بلند رہے، مگر نقصان اب اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اتنا نقصان ہو چکا ہے اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ ایرانی میزائل ٹیکنالوجی اب اسرائیل کے آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہے۔ اس عرصے میں ایران نے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملوں کو بہت کم کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل پر ہونے والے ایران کے میزائل، راکٹ حملے اور لبنان سے حزب اللہ کے راکٹ حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ تھی جی آج کی مکمل تفصیل۔ انشاءاللہ باقی تفصیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔